بنگلہ دیش نے جو سیکولر بنایا اپنا کانسٹیٹیوشن اور انڈیا کے ساتھ دوستانہ تعلقات بنائے، چائنا کے کیپٹل سے جماعت اسلامی پوری موومنٹ چلا رہی ہے اسلام کے نام پر کہ حسینہ واجد کا کانسٹیٹیوشن، حسینہ واجد کی پرو انڈیا پالیسی، اس کو ڈیفیٹ کر کے تو اسے چین کی گود میں ڈال دیا جائے۔ ایک بڑا ایشو ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ بنگلہ دیش جو کافی بہتر ٹریک پہ چل نکلا اتنی کہ اس وقت اندازہ کریں کہ بنگلہ دیش پاکستان کو مدد دینے کے قابل ہو گیا ہے۔ کیا بات ہے! وہ بنگلہ دیش جس کو آپ کہتے تھے کہ جی کالے کالے مرے ہوئے نکے نکے بندے، یہ ہم سے روٹی کھاتے ہیں، ہماری اکانومی پہ بوجھ ہیں، وہ قیاس پیدا کر رہے تاکہ سرنڈر کرے حسینہ واجد کی گورنمنٹ۔ تو حسینہ واجد ایز اے گڈ پالیٹیشین یا انڈر گڈ ایڈوائس اس نے انڈیا کو اپروچ کیا، دورہ کیا اس نے، جس میں موٹو یہ تھا کہ انڈیا سپورٹ کرے کہ اس سچویشن میں چائنا کے جو پریشرز ہیں انہیں تھوارٹ کروں، رد کروں۔ غالباً انڈیا وہ $5 بلین پرووائڈ کر دے گا بنگلہ دیش کو کہ آپ پے بیک کر دو، چائنا ڈیفیٹ ہو جائے گا۔ چائنا کی ڈیفیٹ دنیا کو اس لیے چاہیے کہ چائنا دنیا کے ساتھ آنا نہیں چاہتا۔ چائنا اپنے آپ کو پول مانتا ہے، جیسے کہ مغرب پول بنا، وہ اپنے آپ کو پول مانتا ہے، جس کے لیے اس کے پاس وجہ نہیں ہے، جواز نہیں ہے۔ جواز بھی دینا ہوتا ہے، آپ مرکز بنتے ہیں دنیا کا۔ دیکھیے ورکشاپ ہونا مرکز نہیں بناتا، آپ دنیا کی ورکشاپ ہیں، یعنی جو بھی آپ خرادیے بھی آپ ہیں، ویلڈر بھی آپ ہیں، پلمبر بھی ہیں، وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں آپ بنا کے مجھے دیتے ہو، لیکن آپ بیسیکلی ورکشاپ۔ ورکشاپ کو ہم تھینک یو کہتے ہیں اگر وہ بڑی سستی ہے، اور ہے چائنا، لیکن ورکشاپ لیڈر نہیں ہوتی۔ انفارچونیٹلی یہ وہ باتیں ہیں جنہیں ہم کہتے ہوئے شرماتے ہیں، کیونکہ سوشلزم نے ہمیں شرمندہ کر دیا سچ کہنے سے، ورنہ سچ یہ ہے کہ فزیکل ورکر ہیومینٹی کا لیڈر نہیں ہوتا۔ کرۂ ارض پہ یا نون کائنات میں جو زندگی ہے، اس زندگی کے اس کاروان میں انسان کی جو سربراہی کا مقام ہے وہ اس کی فزیکل ریالٹی سے نہیں ہے کہ وہ فزیکلی کتنا پاورفل ہے، وہ اس کے انٹلیکٹ سے ہے۔